الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. رواه الترمذی. محترم و مکرم بزرگان دین، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر ہمارے جیسی بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا، جن میں سے ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا مکلف کیا. انسان ہونے کے ناطے صبح سے اٹھنے کے بعد سے رات سونے تک ہم سے بہت ساری غلطیاں، خطائیں، گناہ ہو جاتے ہیں. اب ان گناہ اور غلطیوں پر جو اڑے رہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلم کھلا اللہ رب العالمین کے ساتھ حجت قائم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور سمجھانا چاہتے ہیں، اور جن سے گناہ ہو جاتا ہے ان کا دل ملامت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور اپنے گناہوں کے تعلق سے وہاں پیش کر کے وہ اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرتا ہے، وہ سب سے بہتر انسان ہے. آئیے حدیث آپ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبل بتلا دوں آج آپ کے سامنے جس عنوان پر میں مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے ہونے والی خطائیں، گناہ، اس کے بعد توبہ. یہ توبہ کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. توبہ اور اس کے توبہ کرنے کے فوائد کیا ہے اس میں سے کچھ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، سارے کے ساری آدم کی اولاد گنہگار ہے، خطا کار ہے. کوئی اس دنیا کے اندر انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ سارے بنی آدم خطا کار ہے، آدم کے ساری اولاد خطا کار ہے، ساری اولاد خطا کار ہیں. اب کہاں ان خطا کاروں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ان گناہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون. گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے ہیں، اس گناہ پر جمے نہیں رہتے ہیں، بلکہ جیسے احساس ہوتا ہے احساس ہونے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کے حضور وہاں پیش ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر کے گڑا کر کے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کرنے والے یہ سب سے بہتر ہے. تو انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اس گناہ پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، جمے رہے، نہیں، بلکہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. ایک چیز ایک کہ انسان جان بوجھ کر ایک گناہ کرتا ہے، کیا اس کا بھی یہی معاملہ ہے؟ یہ کن کے لیے ہے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی سے کوئی انسان سے گناہ ہو جائے ان کے لیے ہیں. ایسا نہیں کہ
چلو اللہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، چلو زنا کر لیتے ہیں، کیا جائے گا، بعد میں معافی مانگ لیں گے، چلو سود کھا لیتے ہیں، چلو چوری کر لیتے ہیں، چلو یہ گناہ کر لیتے ہیں، کیا جانے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ آج ہمارے اور آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، ہم اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ہمارے احساسات ہوتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیجئے آپ جان بوجھ کر رہے ہیں، آپ جاننے کے بعد کر رہے ہیں، اور جو چیز جان بوجھ کر کی جاتی ہے اس کے احکام بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ گناہ کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی سے انسان سے ہو گیا، یہ ویسے گناہ۔ ہاں اگر انسان جان کے گناہ کرتا ہے تو کیا ہوگا، اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ اس میں ایک چیز آتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے انسان جہالت میں کر لے، انسان کو اس چیز گناہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا تب کر لیا، توبہ کر لے معافی ہو گئی، لیکن جان بوجھ کر لیا تو کیا ہوگا، اس کے لیے بھی معافی ہے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ معاف کرے گا، لیکن نیت کے اندر فتور نہیں ہونا چاہیے، دوبارہ اس گناہ کی طرف میلان آپ کا جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے، آپ دوبارہ اس گناہ کے اندر جانے کے لیے کوشش نہ کریں، اور اس گناہ جو آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے، اب یہاں مسئلہ پھنس جاتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر تو پھر بھی گناہ کر سکتے ہیں، بہت سارے گناہ کر سکتے ہیں، تو آپ عمومی طور پر ایک بات یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک تو نادانی میں اور جان ہو جائے تب بھی توبہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین اگر معاف نہیں کیا تو اس کو سزا ضرور ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا کر رہی ہے، آپ کچھ جان بوجھ کے تو اس میں نہیں گھس رہے ہیں تو وہاں پر آپ کی نیت کا بھی دخل ہوگا، تو آپ کی نیت کے مطابق آپ کے اعمال کا دار و مدار پوری نیت پر ہے تو اس کے مطابق آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى، ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق جو اعمال انسان کرے گا اسی کے بدلے اس کو سزا اور بدلہ اچھا دیا جائے گا۔ تو گناہ انسان جان بوجھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ گناہ کی طرف انسان کب مائل ہوتا ہے، جب شیطان اسے اس کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ شیطان ہے جس نے انسان کو بہکانے کے لیے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ شیطان اپنا کام کرتا جا رہا ہے، اور ہم انسان ہے کہ ہم اس اپنے کھلے دشمن کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، شیطان نے بہکا دیا، تو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر شیطان کے ایک ایک بات سے آگاہ کر دیا، شیطان کے ایک ایک چال ہمیں بتلا دی کہ شیطان آپ کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تمہیں صرف راستہ دکھلایا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا اس راستے پہ چلے جاؤ، تم یہ کر لو وہ کر لو، تم نے کیا، میں نے تھوڑی تم کو جا کے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ یہی شیطان ہے جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، تو اس لیے اس شیطان کو اپنا کھلا دشمن مان لو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ نے کہا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بنا لو، مان لو۔ لیکن آج اگر کوئی انسان ہمارے خلاف تھوڑا ہو جائے ہم اس کو سپر دشمن مانتے ہیں، جبکہ آپ کا سب سے کھلا ہوا بڑا دشمن جو اللہ نے بتلا دیا وہ شیطان ہے، جسے ہم نے اپنے قریب کر رکھا ہے، اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ یہی شیطان ہے جو آپ کو گناہ کرواتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے حضرت آدم جو ساری ذریت کے بعد ان کے پاس گیا، بہلایا پھسلایا، جو چیز کھانے سے منع کیا تھا اس کو بھی کھلا دیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ شیطان نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد لمبی کہانی، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کیسے معاملات ہوئے، بہت ساری باتیں ہونے کے بعد فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام پر کچھ کلمات اتارے، ان کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، الفاظ بھی سیکھ لیجئے، توبہ کرنے کا انداز بھی ہمیں بتلا رہا ہے. دیکھیے کیا انداز ہے، یہ آیت اور یہ جملے، یہ کلمات، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ کی جانب سے اتارے ہوئے کلمات ہے آدم کے اوپر، وہ ہمیں بھی سیکھ لینا چاہیے. ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کر لیا اپنے آپ پر. یہ نہیں کہا کہ غلطی سے مجھ سے گناہ ہو گیا، نہیں کہا میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. ظلم کہتے کس کو ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جس جگہ پر جس چیز کو رکھنا تھا اس کو ہٹا کر دوسری جگہ اس کو رکھ دیا. یعنی جیسے مجھے چلنا تھا ویسے نہ چل کے میں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، یہی ظلم ہے. انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے آپ پر انتہائی زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کر لیا. ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا ہے ہی نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو معاف کر، اے اللہ تجھے معاف کر دے، اے اللہ تجھے بخش دے، اے اللہ تجھے معاف فرما. یہ الفاظ دیکھیں. اور آدم السلام کے جو کلمات ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارا رب ہم نے ظلم کر لیا اپنا پر. انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تمہیں نہیں معاف کرے گا، ہمیں بخشے گا نہیں، ہماری اس گناہ کو، ہماری اس غلطی کو تو معاف نہیں کرے گا. وان لم تغفر لنا، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ ہمیں کون معاف کرنے والا اگر تو نے معاف نہیں کیا تو؟ وترحمنا، اور تو ہم پر رحم پر، لنکونن من الخاسرین، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کی تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آج ہمارے پاس یہ فکر ہے؟ ہمارے پاس یہ فکر کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے نہیں آتی ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں روز قیامت اللہ کے حاضر بھی ہونا ہے. اور ایک بات بتلا دوں، یہ جتنی پریشانیاں آتی ہے، جتنی تکالیفیں ہم پر آتی ہے، ہم جتنا پریشان ہوتے ہیں، ان ساری پریشانیوں کا مجموعہ دیکھا جائے تو سارے کے سارے ہمارے کرتوت ہے. ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر تمہارے ہاتھ کی کمائی، یعنی تمہارے کرتوت کی وجہ سے تم پر پریشانی آتی ہے. تو یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا. اپنے گناہ کا احساس ہمیں خود ہونا چاہیے اور اس کو اپنی زبان سے ادا بھی کرے، اللہ ہم نے یہ گناہ کر لیا، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا کون معاف کرے گا؟ تو توبہ استغفار دیکھیے کیا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے باپ، پہلے نبی، اولو العزم پیغمبر میں سے پہلے، ان کا معاملہ دیکھیے، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. جتنے نبی آئے سارے کے سارے نبیوں نے اللہ رب العالمین کے پاس استغفار کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے، اللہ کے استغفار کرتے ہیں. آئیے آپ کے سامنے مختصر دو واقعے حدیث کے روح سے پیش کرتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، ان سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے. یہ زنا، اس کے کرنے کے بعد شریعت نے کیا سزا رکھی ہے کہ اس دنیا میں اس کو جینے کا حق نہیں. زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے، زنا کر لیتے ہیں، اس کے بعد احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کر لیا ہے، میں نے ایسا گناہ کیا کہ میں اس دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں رکھتا. ان کو احساس ہو گیا گناہ کرنے والا احساس. اس حدیث کے اندر ان کی برائی مقصود نہیں ہے، یہ بتلانا نہیں چاہا کہ صحابہ کرام نے بھی زنا کر لیا، نہیں، بلکہ اس حدیث کے اندر یہ بتلانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھیے گناہ ہو جانے کے بعد احساس کیسے ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. ان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، میں نے زنا کر لیا، میں نے اللہ کے حدود کو پامال کر لیا، میں نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے جو کراسنگ تھی اس کو پھلانگ دیا. اب پھلانگنے کے بعد مجھے تو اللہ کے پاس حضور ہونا ہے، میرا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ طاہر مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. اللہ رسول کہتے جا استغفار کر. موقع مل گیا، چاہتے چلے جاتے،
استغفار کرتے, کہیں بچ جاتے, لیکن نہیں, اپنے دل کے اندر ابھی بھی کھٹک رہا ہے کہ مجھے اللہ کے حاضر ہونا ہے, وہاں جواب دینا ہے, وہاں میرا سوال ہوگا, مجھے جواب دینا ہے, وہاں حاضر ہوں گا تو کیا ہوگا. پھر لوٹ کر آتے ہیں, کہ رسول اللہ طاہرنی پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول اللہ پھر واپس لوٹ آتے ہیں, 2-3 مرتبہ ایسے آنا جانا لگا رہتا ہے. اس کے بعد جب زیادہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا, مختصر بیان کر رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں دیکھو شراب تو نہیں پی رہی ہے, کہیں پاگل تو نہیں, یہ شراب کے حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے, شراب تو نہیں پی رکھی ہے, کہا نہیں شراب نہیں پی ہوئی ہے, کہا پاگل تو نہیں ہے, کہا پاگل بھی نہیں ہے, پھر بتاؤ معاملہ کیا ہے, کہا میرے سے ایسا معاملہ ہو گیا. ان کو رجم کیا جاتا ہے. صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ مائز جہنمی ہو گیا. اللہ کے رسول آئے, آنے کے بعد سچویشن کو بھانپا, دیکھا کہ معاملہ کیا ہے. صحابہ کرام میں اختلاف ہو رہا ہے, مائز جہنمی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مائز جہنمی نہیں ہوا. اگر مائز نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو پوری امت میں تقسیم کیا جائے تب بھی کم پڑ جائے گی یا کفایت کر جائے گی. یہ دیکھیں حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دل کے اندر احساس کی وجہ سے, ان کا اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنے دل میں بٹھانے کی وجہ سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے آپ کو حاضر کرنے کی وجہ سے, دیکھیے ان کا مرتبہ دیکھیے, اور کیا معاملہ کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ان کی توبہ کو پوری امت میں اگر تقسیم کیا جائے تب بھی کفایت کر جائے گی. ان کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا, عورت بھی آتی ہے, غامدی عورت آتی ہے, اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس پیش ہوتی ہے اور کہتی ہے رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. جب اس کو واپس کیا, واپس آتی ہے, کہتی ہے رسول اللہ جیسے آپ نے مائز کو لوٹایا ویسے مجھے واپس لوٹا رہے ہیں. احساس دیکھیے, احساس, مجھے بھی ایسے لوٹا رہے ہیں آپ. کہا تجھے کیسے معلوم مائز کا معاملہ, کہا میں اسی سے پریگنٹ ہوئی ہوں. غامدی عورت سے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے, جا بچہ ہو جائے اس کے بعد آنا. جب بچہ ہوتا ہے واپس آتی ہے, بچے کو لے, آپ دیکھیے پریگنٹ ہونے کے بعد 9 مہینے کی مدت 1-2 سیکنڈ کی نہیں ہے. 9 مہینے کے اندر انسان کے خیالات پلٹ سکتے ہیں. انسان سوچے تو 9 مہینے میں کہاں سے کہاں چلا جائے, اور پورے کورٹ کچہری سب بھول بھی سکتے 9 مہینے تک. تو یہ 9 مہینہ بڑا لمبا وقفہ ہوتا ہے. 9 مہینے کے بعد واپس بچے کو ساتھ لے کر آتی ہے. ایک حدیث کے مطابق انصاری صحابی کو بچہ دے دیا جاتا ہے اور اس کو رجم کیا جاتا ہے. ایک حدیث کے مطابق بچہ کہا واپس لے جاؤ, جب کھانے لگے تب واپس لے کر آنا. ہم اس حدیث کو چلے لیتے ہیں. دودھ پلانے کی مدت 2 سال. 2 سال دودھ پلانے کی مدت, اتنا لمبا وقفہ 2 سال کا ملنے کے بعد کوئی عورت اپنے آپ کو فرار بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے 2 سال کی مدت کے اندر. تو لیکن نہیں, اپنے دل کے اندر احساس تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے, مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھے اللہ کے حاضر ہونا ہے, وہاں جواب دینا ہے. احساس دل میں بیٹھا ہوا تھا. واپس آتی ہے, بچے کے منہ میں لقمہ لے کر آتی ہے, اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے, اس عورت کو رجم کیا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب پتھر مارتے ہیں رجم کرنے کے لیے, اس کا خون کے چھٹے حضرت خالد پر گرتے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زبان سے برے الفاظ نکالتے ہیں, یا رسول اللہ کے رسول نے کہا محلن یا خالد, اے خالد رک جاؤ, تم غلطی کر رہے ہو, تم اس کو برا کہہ رہے ہو, رک جاؤ, تمہیں کوئی اختیار نہیں, ادھیکار نہیں ہے کہ تم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالو. تم جانتے ہو اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اگر کسی ٹیکس والے کو, اگر کوئی ٹیکس والا معافی مانگے تو اس سے بھی بڑھ کر یہ اس نے توبہ کی ہے. یہ ٹیکس کا معاملہ اس دور میں بہت لمبا چوڑا ہوا کرتا تھا. آج تو یہ 10% 20% ٹیکس ہے, ایسا نہیں, بڑا لمبا ٹیکس کا معاملہ اس دور میں ہوا کرتا تھا, اور ہمیشہ کا ٹیکس لگا رہتا تھا. اگر کوئی انسان اگر گرفتار ہو کے آ جائے تو کہا وہ بھی معاف ہو جائے گا. آپ دیکھیے, احساس دیکھیے, گناہ کرنے کے بعد یہ احساس ہمارے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے. ہم سے گناہ ہو جائے, ہمیں دل کے اندر احساس ہونا چاہیے ہم نے غلطی کی ہے. رات کو گناہ ہو جائے, صبح کی نماز سے پہلے احساس ہو جائے, اور بندہ اللہ کے حضور استغفار کر لے, تو اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب بندہ وہی ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسق انسان گناہ کو یرا ذنوب, وہ اپنے گناہ کیسے تصور کرتا ہے, وہ تصور یہ کرتا ہے کہ ناک کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو جیسے ہلا دیتا ہے اور مکھی دور بھاگ جاتی ہے, ویسے فاسق انسان سوچتا ہے کہ گناہ انسان نے کر لیا, سوچا چھوڑو یار معمولی چیز تو ہے, کیا فرق پڑنے والا ہے,
یہ فاسق انسان کی مثال ہے. اور مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو مومن یہ تصور کرتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس پہ آ کر گر جائے گا اور اس پہاڑ تلے دب جائے گا. تو گناہ کو مومن انسان جو ہوتا ہے وہ ایک پہاڑ کے مانند سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا پہاڑ اپنے آپ پر کھڑا کر لیا ہے, اتنا بڑا پہاڑ کے نیچے میں بیٹھا ہوا ہوں, یعنی گناہ کو وہ ایک پہاڑ تصور کرتا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. اور آج ہم اپنے دل کو ٹٹولے, ہم اپنے نفس کو دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں گناہ کرنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے, کتنے ایسے ان کا احساس ہوتا ہے. گناہ کرنے کے فوراً بعد احساس ہو جانا چاہیے انسان کو کہ ہم سے ضرور یہ گناہ ہوا ہے, یہ غلطی ہوئی ہے. تو انسان کو احساس کر لینا چاہیے, اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. محترم سامعین, آئیے آپ کے سامنے ایک بات اور پیش کروں. آپ توبہ استغفار کریں گے, توبہ استغفار کرنا ضروری ہے, لازمی ہے, کرنا ہی کرنا ہے. توبہ استغفار کرنے کے فوائد میں سے اللہ رب العالمین نے دیکھیے ہمیں کیا فائدہ دیا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. حضرت نوح کہتے ہیں میں نے کہا اپنی قوم سے استغفار کرو, توبہ کرو. اللہ رب العالمین انتہائی زیادہ توبہ بخشنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس اپنے آپ کو پیش تو کرو. حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا. اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کیا کہا, یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر موسلا دھار بارش برسائے گا. یعنی تمہاری ضرورت جتنی بارش کی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنی تمہیں بارش عطا کر دے گا. شہر میں رہنے والے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. اگر بارش ضرورت سے کم ہو جائے, رب کعبہ کی قسم شہر والوں بھوکے مر جاؤ گے. کیوں؟ جب بارش کے قطرے کم ہو جاتے ہیں زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. جب زمین کی پیداوار نہیں ہوگی تو آپ تک اناج کیسے پہنچے گا؟ یہ اناج کا پورا معاملہ آپ دیکھیں گے. زمین کے اندر پہلے کچھ پانی دینے کے بعد زمین کو گیلی کی جاتی ہے ہلکی سی. ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا, مختصر کے ساتھ وقت نہیں ہے. زمین کو گیلی کرنا ہوتا ہے, زمین تھوڑی گیلی ہو جائے پھر زمین سوکھتی ہے. اس کے بعد جب ہلکی سوکھتی ہے ہل چلتے ہیں, ٹریکٹر چلتے ہیں. اس کے چلنے کے بعد زمین کو برابر کیا جاتا ہے. ایک بار جب پوری زمین کو اکھاڑ اوپر نیچے کی جاتی ہے پھر ایک بار چلانا پڑتا ہے, تب جا کے زمین کے اندر مٹی برابر ہوتی ہے. پھر جب ایک بار ٹریکٹر چلتا ہے تب لائن بنتی ہے. اس کے بعد پھر زمین کے اندر اگایا جاتا ہے. جب اس کو زمین میں اگانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ پانی ہے. جب پانی نہیں ملے گا تو زمین کے اندر پیداوار کیسے ہوگی؟ اور جب بارش کم ہوگی تو زمین کے اندر پانی کی کمی آ جائے گی. جب زمین میں پانی کمی آئے گی تو زمین کی پیداوار میں کمی آئے گی. جب پانی کم ہوگا ندی اور تالاب بھرے جاتے ہیں اور یہ پورے سال کا جو سال کی تیاری کی جاتی ہے, 4 مہینہ بارش پر 8 مہینہ اس پانی کو چلا کر کے اس پانی کو 8 مہینے استعمال کرنا ہوتا ہے. اور مئی جون کی گرمی کے اندر جو پانی 15 دن لگتا ہے وہ ہفتے میں ضرورت پڑ جاتی ہے. کہیں کہیں تو روزانہ پانی دینا پڑتا ہے. آپ کچھ کے علاقے میں چلے جائیے, روزانہ صبح پوری رات جو تالاب بنایا ہوتا ہے رات بھر پانی بھرتا ہے, صبح سے شام تک وہ پانی کھیت میں جاتا ہے. آپ دیکھیے اگر پانی کم ہو جائے تو آپ اللہ کہاں سے اگے گا, کھانا کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ کہتا ہے استغفار کرو, اللہ آسمان سے بارش برسائے گا. یہ 4 مہینے کی بہترین بارش کے بعد 8 مہینے تمہیں پانی کی کمی نہیں ہوگی. یہ تو اناج کا معاملہ ہے, پینے کا پانی, انسان کے استعمال کا پانی. اور انسان جتنی بیماریوں کا آج لے کر بیٹھا ہوا ہے, کڈنی کی بیماری, یہ بیماری, وہ بیماری, ان ساری بیماری کی وجہ پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے ہے. جسم میں جتنا پانی چاہیے اتنا پانی نہیں پہنچ پائے گا تو انسان بیمار ہوگا. انسان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوں گے. جب بارش کا پانی اتنا نہیں ملے گا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ معلوم کیجئے کہ یہی پانی جو ہمارا گٹر کا پانی اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, صفائی کر کے پھر ہمیں وہی دیا جاتا ہے. کیوں؟ پانی ہی نہیں ہے.
گٹر کا پانی جا رہا ہے اس کو صاف کر لیا پھر دوبارہ پلا دیا. آپ دیکھیے بارش اگر نہیں ہوگی تو ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا استغفار کرو, تمہارے استغفار کی وجہ سے اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے کہا یمددکم بِأَمْوَالٍ. آج دنیا رو رہی ہے, چلا رہی ہے, مندہ پڑا ہوا ہے, مودی گورنمنٹ روزگار دو. مودی کے ہاتھ میں روزگار ہے کیا؟ رزق اس کے ہاتھ میں ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ مسلمانوں ہوش سنبھالو, تم اپنی زبانوں پر کنٹرول کرو. تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مودی گورنمنٹ روزگار دو, روزگار دینے کی طاقت کسی کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق دینے والا, روزگار دینے والا, روزی دینے والی طاقت کون ہے؟ اللہ کی طاقت ہے. مودی کے پاس کیا طاقت ہے؟ یہ گورنمنٹ کے پاس کیا طاقت ہے؟ یہ سلسلہ تو ابھی چلا, 1947 کے بعد چلا ہے. جب 1947 سے کچھ سال پہلے چلا ہے, جب انگریز حکومت آئی تب یہ روزگار کا معاملہ چلا ہے کہ کمپنی میں ڈیوٹی لگ جائے, فلاں جگہ ڈیوٹی لگ جائے, یہ روزگار ہے. تو اس سے پہلے کیا چلتا تھا؟ صحابہ کرام نے کیسے روزی لی؟ اس سے پہلے کا معاملہ کیسے چلتا تھا؟ کیا ہم مودی گورنمنٹ کے سے رزق مانگ کے کیا ہم مالدار ہو جائیں گے؟ مودی گورنمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, رزق دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے. رزق کا خزانہ اللہ کے پاس ہے, ہمیں اس سے مانگنا چاہیے. ہم اس سے مانگتے ہیں مسلمان. افسوس ہوتا ہے, ہوش سنبھالنا چاہیے. عقیدے کا معاملہ ہے, عقیدے کا. یمددکم باموال. اللہ کہتا ہے استغفار کرو, مال کے ذریعے مدد کروں گا, تمہیں اتنا مال ملے گا, اتنا مال دوں گا تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈر جاؤ. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ کہتا ہے میں راستہ نکال دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو مال انسان کے پاس کب آتا ہے؟ جب اللہ سے استغفار کریں. اللہ سے تو اللہ خود کہتا ہے تم توبہ کرو, میں تمہارے مدد مال کے ذریعے کروں گا. انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. مال تو دے گا ہی دے گا, اس کے ساتھ ایک چیز اور اللہ نے بتلائی, کیا؟ بنین, اولاد. آج دیکھیے بہت سارے لوگ پریشان ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے, اولاد نہیں ہے. اتنا رونا دھونا, کتنے گھر اجڑ گئے, کتنے گھر کے معاملات خراب ہو گئے, کتنے بدعقیدگی میں پڑ گئے, کتنوں کے عقیدے بک گئے اسی اولاد کو لے کر کے. یہ فلاں بابا جو سالم بابا ہمارے یہاں بچہ دیتا ہے, لڑکا دیتا ہے, استغفر اللہ. آل دنیا مشہور سالم بابا لڑکا دیتا ہے اور بدائے ہوئے لڑکی دیتے ہیں. اللہ معاف کرے. لڑکے لڑکی دینے والی ذات اللہ کی ہے, اس کے علاوہ کسی کی طاقت ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے استغفار کرو, میں تمہیں اولاد دے کر تمہاری مدد کروں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تمہیں اولاد بھی میں دوں گا, تم گھبراؤ نہیں, استغفار تو کرو, اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اولاد دے گا. وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. اللہ کہتا ہے وَيَجْعَل لَّكُمْ, تمہارے لیے میں بنا دوں گا باغات, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کس کے عوض میں؟ استغفار کے عوض میں. تم توبہ کرو گے, استغفار کرو گے, تم یہ نہ سوچنا کہ تمہاری توبہ ایسے ضائع جائے گی, نہیں, بلکہ اس دنیا میں تمہیں باغات ملیں گے. باغات کیسے؟ باغات کیسے؟ انسان جیسا چاہتا ہے. آج ہر انسانی خواہش ہوتی میرا گھر ایسی جگہ رہے کہ جہاں پر بہت سارے پھل پھول ہو اور بڑی ہریالی والی جگہ ہو, ہمارا محل گھر ایسا ہو کہ سکون سے رہ پائے. اللہ نے کہا سب کچھ مل جائے گا, یہ مت تو نہیں ملے گا, ملے گا, لیکن اس کو لینے سے پہلے کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہوگی. وہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ وہ استغفار کرنا ہوگا, توبہ کرنا ہوگا. تمہارے توبہ کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور تمہیں مل جائے گا. یہ تو دنیا کا معاملہ. آخرت میں اللہ نے کہا وہاں بھی جنت مل جائے گی, گھبراؤ نہیں, تمہیں وہاں بھی جنت مل جائے گی. وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. اور صرف جنت نہیں ملے گی, ساتھ میں نہریں بھی ملے گی. یعنی جنت کے نیچے بہنے والی دودھ کی کئی طرح کی نہریں ہیں, وہ بھی سب ملے گی. اور اس دنیا کے اندر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ایسی جگہ ہو جس کے آجو بازو پانی نکلتا ہو, نہریں بہتی ہو, وہاں تالاب ہو, اور ماڈرن دور کے اعتبار سے سوئمنگ پول بھی ساتھ میں ہو. نہریں انسان چاہتا ہے, انسان کی فکر ہے, خواہش ہے کہ انسان ایسا چاہتا ہے. اللہ نے کہا استغفار کرو, سب مل جائے گا. تو انسان کو توبہ استغفار
کرنا ہے اس کا مطلب کوئی الٹا نہ نکالے کہ ہم بیٹھ جائے اللہ توبہ کرتے رہے ہمیں سب مل جائے، نہیں، بلکہ کمانا بھی ہے ساتھ میں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے کہا جب نماز مکمل ہو جائے جمعہ کی، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور ساتھ ساتھ نے کہا صرف تلاش نہیں کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ یہ ذکر میں استغفار بھی آ جاتا ہے، ذکر میں تلاوت بھی آ جاتی ہے، ذکر میں اللہ رب العالمین کی تعریفات، تسبیحات، یہ اور دین کی باتیں، دین کو فالو کرنا، یہ بھی ذکر کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بہتر زندگی ملے گی، دنیا بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ استغفار انتہائی ضروری ہے، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے توبہ کی۔ برادران اسلام، حاضر جمعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں کیا بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، 70 سے 100 مرتبہ۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر کیا ضرورت توبہ کرنے کی؟ نبی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اس کے بعد بھی دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم منٹ سیکنڈ میں توبہ گناہ کرنے والے۔ ہم کو تو کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، صبح سے اٹھ کر کے رات سونے تک جتنی مرتبہ موقع ملے ہم ہمیشہ استغفار کریں، توبہ کرتے رہے، انشاءاللہ ضرور اللہ معاف کرے گا۔ اور ہم اس نیت سے توبہ کریں، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اور آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کر لے، اس کو نہ کریں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ صحابہ کرام نے اسلام سے پہلے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کیا، بہت کچھ کیا، انہوں نے کہا اللہ ہمیں پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، تو اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کر کے تم اللہ کے سامنے ہاتھ تو پھیلاؤ، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ تو ہم بھی اللہ سے استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اس لیے کہ انسان ہے تو گناہ تو ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر انسان ہی گناہ کرے گا، اس لیے کہ ایک بات سن لیجئے کہ اگر انسان بالکل گناہ نہ کرے سمجھو وہ انسان ہی نہیں ہے، فرشتہ ہے، اور اگر گناہ کرتا رہے وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اللہ کا کھلا نافرمان ہے، اور فرشتے جس کے تعلق سے اللہ نے کہا لا یعصون اللہ، وہ اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو انسان ہے گناہ ہوگا، انسان ہے گناہ ہوگا۔ ایک حدیث پر پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو میں دوسری امت لے آؤں گا، دوسرے قوم کو لے آؤں گا۔ کیوں؟ وہ آئے گی، گناہ کرے گی، اس کے بعد پھر توبہ بھی کرے گی، استغفار بھی کرے گی۔ اس حدیث کے اندر یہ مطلب نہیں ہے کہ تم توبہ کرتے جاؤ، بلکہ استغفار کو اس میں بتلانا مقصود ہے کہ وہ قوم آئے گی، توبہ کرے گی، پھر اللہ سے رجوع بھی کرے گی۔ تو جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے ہمیشہ استغفار کرے، ہمیشہ مانگتا رہے۔ ہم دنیا میں کسی سے مانگ لے 2-5 روپیہ، انسان ایک بار دے گا، دوسری بار کہتا ہے ایسا پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اللہ سے جتنی بار مانگو گے اللہ اتنے بار خوش ہو کے دے گا۔ مانگنے والا ہونا چاہیے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیے، اللہ کے پاس استغفار کیجئے، آخری آسمان پہ اللہ آتا ہے، پکارتا ہے کون ہے مانگنے والا، کون ہے استغفار کرنے والا، استغفار تو کر کے دیکھے میں اس کو دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو استغفار کو عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ ہمیں ارے اس گناہ کی وجہ سے اللہ اتنی آفتیں ہم پر آ رہی ہے، یا اللہ ان آفتوں کو دور کر دے۔ یا اللہ اگر کسی کی وجہ سے اللہ اتنی ساری آفتیں ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر تو ان جانوروں کی طرف دیکھ کر کے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ان جانور جو یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اللہ، تو ان کی طرف دیکھ کر ہمیں کم سے کم معاف کر دے۔ یا اللہ ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کی طرف دیکھ کر کے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پر یہ آفت آئی ہے، بیماری آئی ہے، یہ 1 سال بھر ہونے جا رہا ہے، یا اللہ آفت نہیں ہٹ رہی ہے، اللہ تو ہی ہٹانے والا ہے۔ شاید یا اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، یا اللہ تو اس کو ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ اس بات پر افسوس ہوتا ہے تیرے گھر سے ہم دور ہو گئے تھے، یا اللہ تم سے اتنا ناراض ہو گیا کہ تو نے ہم کو اپنے گھر سے بھی دور کر دیا۔ یا اللہ جو جگہ
جس جگہ آ کر کے ہم استغفار کر سکتے ہیں اللہ وہاں سے ہم دور ہو گئے تھے. اللہ ہمیں احساس ہے ہمیں گناہ کی وجہ سے ہم سے یہ ہوا کہ ہمارے اور نماز سے ہم دور رہتے ہیں. یا اللہ اس لیے تو نے شاید ہمارے ساتھ ایسا کر دیا کہ ہم گھر سے دور ہو گئے تھے. اللہ تو دوبارہ ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو. یا اللہ ہم معاف فرما دے. یا اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے اللہ ہمارے ساتھ ایسا دوبارہ نہ ہو. یا اللہ یہ کرفیو لگ رہا ہے اللہ ہمیں نماز سے دور نہ کر دیا جائے. یا اللہ اس قوم اس حکومت کو تو ہدایت دے توفیق دے کہ 2 دن یا اللہ ہمیں نماز سے دور نہ کرے. ہمیں مسجد کے اندر آ کر 5 وقت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے. اللہ تیرے ہی ہاتھ میں. اللہ تیرے ہی وجہ سے یہ ساری دنیا تو ہی چلاتا ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک کہ تو ہی پوری سارے جہان کا بادشاہ. اللہ تو ہمارے لیے آسانی فرما دے. یا اللہ اس بیماری کو ہم سے نجات دے. یا اللہ جو بیمار انہیں شفا کلی عطا فرما. یا اللہ جو کورونا کے مریض ہے اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما. یا اللہ جو اس سے انتقال کیا اللہ تو ان کے شہادت نصیب فرما. یا اللہ ان کے دل فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. واقم الصلاۃ.